ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ دعا کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اوپن انویٹیشن ہے، جب بھی جہاں بھی دعا کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب ضرور دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند ایسے اوقات بتائے ہیں جو خاص دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں اور جس پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے رات کی گہرائی میں تہجد کا وقت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1145۔ تہجد کا وقت وہ خاص وقت ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں اپنے دل کا حال کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ خاص وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں بلاتے ہیں کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، میں ہر کسی کو دوں گا اور دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس وقت دعائیں معجزانہ طور پر قبول ہوتی ہیں۔ مجھے ایک بار ایک خاتون نے بتایا کہ شادی کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہر قسم کا انہوں نے علاج کروایا، ایلوپیتھی میڈیسن، ہومیوپیتھی، حکمت، دعائیں، تعویذ، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر انہوں نے یہ حدیث سنی۔ یہ حدیث سننے کے بعد انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کی اور گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی، اور 1 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری عطا فرمائی۔ 1 مہینے کے اندر اندر الحمدللہ وہ پریگننٹ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ سننے میں تہجد کوئی بہت ہی امپاسبل سی بات لگتی ہے، لیکن پریکٹیکلی تہجد کی عادت ڈالنے کے لیے اگر ہم فجر کی اذان سے صرف 15-20 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعاؤں کو پیش کریں تو ہمیں بہت آسانی سے یہ قبولیت کا بہترین وقت مل سکتا ہے۔ نمبر 2 جو قبولیت کا وقت ہمیں احادیث سے ملتا ہے وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 521۔ ہر اذان کے تقریباً 20 منٹ بعد امام صاحب اقامت کہتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی اذان کے بعد کے وہ 15-20 منٹ ہیں جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ جو وقت قبولیت ہے وہ ہے نماز کا آخری تشہد، یعنی نماز کی آخری اتحیات کے لیے جب آپ بیٹھیں تو درود ابراہیم کے بعد اکثر ہم سب ربی جعلنی پڑھ کر سلام پھیر لیتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہمیں یہی دعا سکھائی گئی ہے اور ہم یہی رٹائی دعا پڑھ کر فوراً سلام پھیر لیتے ہیں۔ دراصل یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور سلام پھیرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو وہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔
پھر وہ اپنے لیے جو جی چاہے دعا کرے۔ یہ سنن النسائی کی حدیث ہے 1311۔ اور روایات میں ہمیں یہ دعا بھی ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیاء والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ یہ اس وقت کی مسنون دعا ہے، اور پھر اپنے دل کی جو مرضی دعا مانگیں۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ جو بھی عربی میں دعائیں یاد ہیں، چاہے وہ قرآن سے ہوں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت دعائیں ہوں، وہ پڑھیں۔ اور اگر عربی میں دعائیں نہیں آتی تو علماء کی رائے کے مطابق آپ نماز کے اس حصے میں اپنی زبان میں کوئی بھی دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر عربی آپ کی مادری زبان نہیں ہے تو رٹی رٹائی دعاؤں میں کبھی بھی وہ اثر نہیں ہو سکتا جو آپ کی اپنی دعا میں ہوگا، جو آپ اپنی زبان میں مانگیں گے، جو آپ دل کی گہرائی سے مانگیں گے۔ وہ ایک شعر ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ عربک سپیکر نہیں ہیں تو آپ کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تمام زبانیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں زبان کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار اور فریاد سننے کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو ایسی باتیں بھی سن لیتا ہے جو دل کی گہرائیوں میں پنہاں ہوتی ہیں اور کبھی زبان سے نکلتی ہی نہیں۔ اس لیے سلام پھیرنے سے پہلے کہ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام دعائیں مانگیں۔ نمبر 4، قبولیت کا وقت ہے سجدے میں دعائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 482۔ ہمیں اپنے سجدوں کے ساتھ لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت خاص ٹائم ہے، بندے کا اپنے رب کے ساتھ قربت کا وقت ہے۔ This is the closest you can be to your Lord۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین میں کی جانے والی سرگوشیاں آسمانوں میں گونجتی ہیں۔ ہم جلدی جلدی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اٹھ جاتے ہیں۔ ان لمحوں کو، ان سجدوں کو انجوائے کریں۔ یہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیوں کے لمحات ہیں۔ اس میں اپنے رب کے ساتھ قربت کو محسوس کریں اور اپنے دل کی سب باتیں کہیں اپنے رب سے۔ سجدے کی حالت میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اور مسنون اذکار کہنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے اپنی زبان میں اپنے رب سے باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت قبولیت کا بھی خوب فائدہ اٹھائیں اور اپنے سجدوں کو انجوائے کریں۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں دعا۔ یہ آج کل رمضان میں خاص طور پر بہت ریلیونٹ وقت قبولیت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1753۔ افطار کا وقت ایسا وقت ہے جب آپ نے اللہ کی تابعداری میں بھوکے پیاسے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری میں سارا دن گزارا، اور اب افطار کے وقت اجرت لینے کا وقت ہے۔ اس لیے اس وقت کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس وقت افطار کے وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے افطار سے پہلے 10 منٹس کے لیے دعاؤں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور سب کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی خوب خیر مانگیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی جب تک روزہ نہ کھول لے، دوسرے عادل امام کی، اور تیسرے مظلوم کے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3598۔ پہلی حدیث کے مطابق افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اور دوسرے حدیث کے مطابق سارا دن روزے کی حالت میں آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ رمضان میں خاص طور پر اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دن میں چلتے پھرتے اللہ کا رحم، کرم اور فضل مانگیں۔
اسی لیے یہ مہینہ خاص دعاؤں کا مہینہ ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں دعائیں جو ہیں وہ بہت قبول کی جاتی ہیں اور رد نہیں کیے جاتے۔ نمبر 6، جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر کیا اور فرمایا، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ساعت، وہ گھڑی بہت ہی تھوڑی سی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 935۔ رمضان کے جمعے اس لحاظ سے بھی بہت اسپیشل ہیں کہ ایک تو آپ روزے کی حالت میں ہیں، اور جمعے کے دن خوب اگر ہم دعائیں کریں اور جب بھی یاد آئے اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم کرم مانگیں، تو ہو سکتا ہے ہمیں وہ گھڑی مل جائے جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 7 ہے مرغ کی بانگ کی آواز سن کر دعا کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب بھی گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3303۔ یہ ہیں وہ چند اوقات جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ملتے ہیں، جس میں دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم دعا کے چند آداب ڈسکس کریں گے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ انٹل دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔